الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے قریب تشریف لا رہا ہے، اور انشاءاللہ زندگی میں اللہ پھر ہم سب کو ایک بار پھر رمضان کی بہاریں، رمضان کی برکتیں دیکھنا نصیب ہوں. یقیناً اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کی جتنی عزت اور برکت ہے ہم انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم اپنی پوری زندگی بھی صرف رمضان کی ہی اگر بات اور رمضان کی ہی گفتگو اور رمضان کی برکتیں بیان کرتے رہیں تو شاید پھر بھی حق ادا نہ ہو. تو اتنا عظیم مہینہ اور اتنی عظیم برکت والا وقت جو نصیب ہو رہا ہو تو یقیناً اس کے لیے پہلے تیاری ہونی چاہیے. یہ عزت والوں کا اصول ہوتا ہے کہ وہ عزت والے کا استقبال کرتے ہیں، اور اگر کوئی عزت والا ہے تو جانتا ہے کہ جو عزت والا ہوتا ہے اس کے لیے تیاری ہوتی ہے، اس کے لیے ذہن ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے کہ کوئی محبت والا مہمان آ رہا ہے تو اس کے ساتھ کس طرح سے میں نے پیش آنا ہے، کیسے میں نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ نسلی لوگوں کی علامت بھی ہے کہ جو نسل کے ساتھ جن کو اللہ نے خاندانی بنایا ہوتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں. عظیم مہمان جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے تشریف لاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے عزتیں دینے کے لیے آتا ہے، یقیناً ہم سب کو اپنی اپنی جگہوں پہ اس کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے اس کی قدر کریں اور اس کے لیے پورا ذہن بنائیں، سوچ میں لائیں کہ رمضان کے لیے ترجیحات طے کریں کہ اس بار رمضان میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا رمضان کے لیے سوچا ہوا ہے، رمضان کے لیے میری کیا پلاننگ ہے. یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ یاد رکھیے کہ ایام معدودات، قرآن نے کہا یہ گنے ہوئے دن ہیں، اور جو گنے ہوئے دن ہوتے ہیں وہ جلدی گزر جاتے ہیں. ایام معدودات بہت تیزی سے گزرنے والے دن، اور واقعی آپ دیکھیں گے کہ جب رمضان شروع ہوگا تو ابھی رمضان کا پہلا روزہ ہوگا، ابھی آپ آنکھ جھپکیں گے تو رمضان کا 30واں روزہ ہوگا. اتنی تیزی کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے گزر جائے گا اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے. تو بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آنے والے وقت کے لیے پہلے پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور ان کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے لیے پورا ذہن ہوتا ہے کہ وقت آنے سے پہلے میں اس کا ایک پہلے سے ہی ایک ایسٹیمیٹ لگا لوں، اندازہ لگا لوں کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور اگر یہ ذہن ہے کہ نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسا وقت آئے گا اسی طرح بن جائیں گے، جیسی کوئی حالت ہوگی دیکھ لیں گے اسی طرح کر لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بے وقوفی ہے. یہ آپ کو جب دریا کے اندر آپ اتر جاتے ہیں نا تو پھر دریا کی لہروں کا مقابلہ ہی کرنا ہوتا ہے. پھر آپ اپنی کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، آپ نے تیرنا ہے یا ڈوبنا ہے، یہ پھر آپ فیصلہ نہیں کریں گے، دریا کرے گا. پھر آپ نے نہیں کرنا کیونکہ آپ اندر آ چکے ہیں. تو ایسے ہی جو لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو رمضان ابھی آتا ہے تو دیکھیں گے، اندر داخل ہوں گے تو سوچ لیں گے کیا کرنا ہے، وہ تو رمضان کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ انسان کی حیرت گم رہ جاتی ہے اور رمضان گزر جاتا ہے. رمضان کے آخری دن آ جاتے ہیں اور انسان سوچتے رہ جاتا ہے کہ یار ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، رمضان گزر گیا. پھر یہ کہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے کہ ہر رمضان کو بزرگوں نے اسی لیے فرمایا آخری رمضان سمجھ کے گزارو، اور پہلے یہی سوچ لو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد دوسرا رمضان مجھے نہیں ملنا، تو اب اس رمضان میں جتنا بھی کوشش کر لوں یہ میری آخری کوشش ہوگی. اگر وہ ایسے ذہن سے آپ نہیں چلتے
تو پھر رمضان کی برکت نہیں لے سکتے آپ. پھر آپ کہیں نہ کہیں سست ہوں گے، کہیں نہ کہیں آپ رکیں گے، کہیں نہ کہیں آپ ٹھہر جائیں گے اور کوئی نہیں اگلے سال دیکھوں گا. وہ کوئی نہیں اگلے سال کس نے دیکھا ہے جی؟ کس کو پتا ہو اگلے سال کا؟ تو لیکن سوچ میں یہ ہوتا ہے اچھا یار چلو نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، اگلے سال کر لوں گا. اگلے سال کہاں دیکھیں آپ؟ یہ تو نہیں ہوتا نا. اتنا بڑا مہینہ، اتنی بڑی عزت کہ اس کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، اس سوچ میں وہ چیزیں نہ ہوں، تو یہ سوائے بد نصیبی کے اور کچھ نہیں ہے. کہ وہی چال بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. اگر اسی طرح رہنا ہے تو پھر آپ میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو ساری زندگی ایک ہی طرح سے گزار دیتا ہے. وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور مر جاتا ہے. ایسے ہی آپ بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی چینج نہیں ہے، کوئی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی آپ کو کوئی چیز ہلا ہی نہیں رہی. تو پھر آپ بھی اسی طرح کا انداز ہے، جانور جیسا ہی ہے کہ جانور کو بھی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی. گرمی آ جائے، سردی آ جائے، جانور جانور ہی رہتا ہے. تو اللہ انسان کو ہمیں انسان ہی بننے کی توفیق دے. اور حضرت صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ جب کوئی ایسا شخص ہوتا ہے نا جس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی بھی وقت کی، کہ کوئی وقت آ گیا ہے تو میں بھی ذرا اپنے آپ کو بدل لوں. آپ ایک بڑا اچھا شعر پڑھتے تھے، ایک ہی مصرع پڑھتے تھے، دوسرا مصرع تو کبھی سنا نہیں. کیا ہے؟ زمین جنبش نہ جنبش گل محمد. زمین ہلتی ہے تو ہلتی رہے، گل محمد نہیں ہلے گا. میں نہیں ہلنا رہا، میں نے نہ کوئی ہلائے، زمین ہلتی ہے تو ہلتی جائے. تو آپ بڑا ہنس کے نہ شعر پڑا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وقت کوئی آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، میں وہی ہوں، مجھے نہ آپ چینج کریں، میں اسی طرح ہوں. تو اللہ اسے محفوظ فرمائے. تم میں تو کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. تو کوئی ڈھونڈے گا تو دنیا بھی نہیں مل جائے گی، ورنہ وہی گلیاں، وہی بازار، وہی گھر، وہی کمرے، وہی زندگی، وہی اٹھنا بیٹھنا، اور آخری دن آ جائے گا اور ہم قبر میں اتر جائیں گے. تو موقع اللہ نے دیا ہے مجھے آپ کو، تو اللہ ہم سب کو رمضان کی اصل برکتوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی اصل بھارے ہم سب کو اللہ دے. تو آئیے، رمضان کے اندر کچھ اعمال ہیں جنہیں اچھی طرح جاننا ضروری ہے، اور سمجھدار شخص اس بات کو پوری طرح نوٹ کر لیتا ہے کہ رمضان کے اعمال کیا ہیں. اور جب اللہ نے اپنی ساری چیزوں کو بدل دیا تو مجھے بھی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا بدلنا ہے، اور اب مجھے بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو بہتر کر دیا. مثلا ایک نفل جو ہے وہ فرض جتنا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. ایک فرض جو ہے وہ 70 فرضوں پہ جا پہنچا. جنت کو سجا دیا گیا، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا گیا. اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو عام زندگی میں تصور نہیں انسان کر سکتا. مطلب عام زندگی میں، عام دنوں میں، 11 مہینوں میں کیوں جی، کیوں دوزخ کے دروازے بند کرنے ہیں اللہ نے؟ کوئی بندہ کہے اللہ بند کر دے دوزخ کے دروازے، کیوں جی؟ وجہ تیرے کہنے سے میں کیوں بند کروں؟ میری دوزخ ہے، میں نے سزا دینے کے لیے رکھی ہوئی. لیکن جو ہی رمضان آتا ہے اللہ کسی کے کہے بغیر ہی دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے. کمال ہو گئی. جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، عام طور پہ ایک دروازہ جنت کا کھلا رہتا ہے ہر وقت، اور اسی ایک دروازے سے ہی جو جنتی ہیں، جن کو اللہ نے روحوں کو جنتی بنایا ہے، وہ جنت کی سیر کرتی ہیں. ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، باقی دروازے بند ہوتے ہیں. لیکن جو ہی رمضان آتا ہے اللہ سارے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. ذکر والوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، حج والوں کا کھل جاتا ہے، جہاد والوں کا کھل جاتا ہے، نمازیوں کا کھل جاتا ہے، روزے داروں کا کھل جاتا ہے. یہ سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں. اور ہم کہیں عام دنوں میں کہ مولا تو عام دنوں میں بھی کھول کے رکھ، تو اللہ فرماتا ہے میری مرضی ہے بھائی، یہ رمضان ہے، رمضان میں ہم جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. تو دیکھیے کتنے بدلاؤ آ گئے. اللہ کی پوری کائنات میں چینجز موجود ہیں. اور پھر فرمایا کہ جو ہی رمضان آتا ہے تو اللہ جنت کو دوبارہ رنگ و روغن فرماتا ہے. حالانکہ وہ پہلے ہی صاف ستھری ہے، مطلب کہو نا سبحان اللہ بولو. وہ پہلے ہی صاف ستھری ہے، مطلب اس میں کیا گند ہے، کیا اس میں کوئی مٹی ہے، کیا اس میں کوئی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو صاف ہونے کی ضرورت ہے؟ لیکن نہیں، فرمایا نہیں، رمضان آ گیا دوبارہ جنت کو سجاؤ، اس کی لائٹنگ نہیں کرو، اس کے گلی، اس کے بازار، اس کے محلات کو نیا رنگ و روغن کر دو. بولا کیا ہو کیا گیا ہے؟ کہا اس لیے رمضان شروع ہو گیا یار، رمضان شروع ہو گیا، بدلاؤ پیدا کرو. اللہ پوری کائنات کو چینج کر رہا ہے، اصول بدلے جا رہے ہیں، رول چینج ہو رہے ہیں. صرف واحد انسان ہے جو نہیں بدلتا. وہ کہتے نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات.
उसी तरह रहता है। तो आओ रमज़ान में मेहनत कर लो, इंशाल्लाह बोलो ज़रा, रमज़ान में मेहनत कर लो, रमज़ान के लिए तैयारी करो, सोच बनाओ, जहन बनाओ, रमज़ान के लिए अपने आप को तैयार इस तरह करो कि पूरा एक प्लान करके रमज़ान के ऊपर चलो। आइए, रमज़ान में पहली चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है, जिसको हर सूरत आपने पहला उसको दर्जा देना है और उस पे रहना है, वो ये है कि रमज़ान में पहले लम्हे से लेकर आखिरी लम्हे तक हर लम्हा ही कबूलियत का लम्हा होता है। यानी आम दिनों में सिर्फ एक बार वो कबूलियत का वो वक्त आता है, जैसे हुजूर ने अपनी हदीस में जिक्र फरमाया कि वो असर और मगरिब के दरमियान होता है। असर और मगरिब के दरमियान एक खास वक्त आता है, कभी आगे कभी पीछे कभी दरमियान में, अल्लाह जब चाहे लाता है, लेकिन रोज लाता है। उस वक्त अगर कोई दुआ कर रहा हो तो चूंकि वो कबूलियत का लम्हा आ जाता है और वो दुआ कर रहा होता है, तो अल्लाह उसकी दुआ उसी तरह कबूल कर लेता है जैसे उसकी जुबान से निकलती है, क्योंकि कबूलियत का वक्त था और उसने दुआ मांगी। जुमा के दिन वो दो बार आता है, एक तो जुमा की असर और मगरिब में आता है, और दूसरा उस वक्त आता है जब इमाम अरबी खुतबा पढ़ते हुए बैठ जाता है। दरमियान में वो कुछ देर के लिए बैठता है और फिर दूसरा खुतबा अरबी का शुरू करता है। और जो दरमियान में वो बैठता है वो कबूलियत का वक्त होता है। उस वक्त दुआ मांगी जाए, उस वक्त ज़हन में कुछ सोच रखी जाए कि ये इमाम साहब बैठ गए हैं, दुआ का वक्त शुरू हो गया है। तो जुमा के दिन वो दो बार आया, आम दिनों में एक बार आया, और यूं अगर आप सारे साल में काउंट करें तो जुमा 48 जुमे बनते हैं, 12 चौका 48, 48 जुमों में दो बार, तो ये 96 हो गए। और रोजाना के एक एक मिलाएं तो 365 में 96 जमा कर लें तो ये तकरीबन जो है वो 400 450 लम्हात बनते हैं। कितने बोलो जी? 450 लम्हात, वो सेकंड बनते हैं जो कबूलियत के हैं। 450 सेकंड पूरे साल में। ये जो मैं हदीसों की बैकग्राउंड पे मैं अर्ज कर दी, रमजान में पहले लम्हे से 30वें रोजे तक हर लम्हा ही कबूलियत का लम्हा होता। नहीं, मिलके बोलो जरा यार, इस बात पे जरा अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करो कि ये कैसा आला वक्त है। हर लम्हा ही कबूलियत का लम्हा है। किसी भी वक्त दुआ करो कबूल, किसी भी वक्त अल्लाह के सामने हाथ उठाओ कबूल। भाई दोजख बंद पड़ी है, जन्नत खुली पड़ी है, ना कबूल होने का सवाल ही पैदा नहीं हो। तो अल्लाह इसकी तौफीक दे, इंशाल्लाह बोलिए जरा, समझ लें कि ये कितना कबूलियत वाले लम्हात हैं और मैं किस कदर जो इसको जाया करूंगा, तो कम से कम मुझे दर्द भी तो होना कि मैं किस चीज को जाया कर रहा हूं। जब आपको ये इल्म हो जाता है कि आप क्या जाया कर रहे हैं तो दर्द ज्यादा हो जाती है। जब पता ही ना हो क्या जाया किया है तो फिर दर्द होती नहीं, बोलो ना। जिसको ये इल्म ही नहीं है कि उसके जेब से करोड़ रुपया गिरा है, तो उसको क्या पता हो क्या होता है। जिसको पता है करोड़ गिर गया है, उससे पूछो ना कि उसका रंग उड़ा हुआ है, उसके उसके तो जो है वो सांस फूली पड़ी है कि मेरा करोड़ गया किधर, क्योंकि पता था वैल्यू कितनी है। ऐसे ही जिसको ये इल्म हो गया कि रमजान की लम्हात क्या चीज हैं, जब वो जाया करेगा तो उसे तकलीफ होगी, उसे दुख होगा, उसके अंदर ये आएगी बात, यार इतना कीमती वक्त मैंने जाया कर दिया, मैं बातों में उलझा रहा, मैं गप्पे मारता रहा, मैं फजूल में हरकतों में लगा। ओ भाई, ये वक्त नहीं है काम करने का। चलो पूरा साल था, 11 महीने मेरे पास थे, वक्त देखो क्या है, ये रमजान है। मेरे कहो सुबहान अल्लाह। तो इसलिए पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये कीमती तरीन लम्हात होते हैं जो पूरे साल का हासिल होते हैं और पूरे साल की बरकत लिए होते हैं। और ये पहला असूल है रमजान की इज्जत का। अल्लाह इसको समझने की तौफीक दे, अपने ज़हनों में ये बात बार बार डालें कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, जिंदगी मिली। बुजुर्ग तो दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह कब हमें रमजान देगा, कब हमें रमजान के लम्हात मिलेंगे, कब हम रमजान के अंदर दाखिल होंगे। तो मुझे बगैर दुआओं के ही ना मुझे पता ना उसका अंदाजा, और देख मैं रमजान में दाखिल हो गया। अल्लाह इसकी तौफीक दे। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी है रमजान के हवाले से, वो ये जान लिया जाए कि रमजान जो है ये सारे साल का खुलासा है। क्या है बोल दीजिए जरा, बोल दो सारे बोलो। ये सारे साल का खुलासा होता है। खुलासा मतलब ये एक छोटी सी तस्वीर है तेरी पूरे साल की। एक तस्वीर है तेरी पूरे साल की, तस्वीर इकट्ठी देखनी है ना तो रमजान देख लो। जैसा रमजान गुजरता है अगले 11 महीने भी वैसे ही गुजरने वाले हैं। ये पक्की
مول لگی ہوئی سند یافتہ بات ہے۔ آپ اٹھ کے آزمائیں، آپ جائیں، آپ اس بات کو ذرا، کرنا تو ہے کوئی نہیں ہوتا آپ نے، لیکن ذہن میں رکھیں اور سوچیں، دیکھیں جس بندے کا رمضان اچھا گزر رہا ہے نا، آپ دیکھیں گے پورا سال اللہ اسے رحمتیں دے گا، فضل دے گا، کرم دے گا۔ اور جس کی رمضان میں سستی دیکھو، رمضان میں جس کو نکما دیکھو، رمضان میں جس کو تم اللہ سے بھاگا ہوا دیکھو، تم 11 مہینے اور زیادہ اللہ سے دور ہوتا دیکھو گے۔ اس کی وجہ، بھائی رمضان میں تو شیطان بھی قید ہے، رمضان میں تو شیاطین بند ہیں، وہ تو اپنا کام کر ہی نہیں رہے۔ 11 مہینے پوری شیطان کی فوج تیرے پیچھے پڑ جانی ہے، تو بتاؤ جو رمضان میں نیک نہیں ہوا، بولیے وہ 11 مہینے کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ رمضان کے بعد وہ کچھ کر سکے گا، کیونکہ اس وقت تو آزاد ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، آزادی سے نیکیاں کرے، سارے شیاطین قید پڑے ہیں۔ تو اس لیے آقا اسلام کی اس بات کو بھی یاد رکھا جائے کہ رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے۔ اگر میں نے اس میں محنت نہ کی اور میں نے آرام کیا، میں نے رمضان میں ریسٹ کیا، اور رمضان میں اپنے جسم کو میں نے تھکایا نہیں، تو اب رمضان کی تھکاوٹ میں نے نہیں لی، سارا سال کی تھکاوٹ لکھ دی جائے گی، استغفر اللہ، سارے سال کی تکلیف لکھ دی جائے گی، کیونکہ رمضان میں آرام کیا محترم نے، رمضان میں اس نے کوئی خاص محنت نہیں کی ہے۔ کیونکہ رمضان میں اگر محنت کر لیتا، رمضان میں اگر قرآن، نماز، تسبیح، اسی طرح درس قرآن، تہجد، تراویح، پورا دھیان مسجد کی طرف، فرض نماز جماعت کے ساتھ بھاگ بھاگ کے اگر محنت کر لیتا، وضو، اٹھنا، نماز کے لیے بار بار جانا آنا، تھکنا، لمبی تراویح پڑھنا، ایسی جگہ جا کے تراویح پڑھنا جہاں پتہ ہے قاری صاحب بہترین پڑھانے والے آہستہ پڑھا رہے ہیں، مزہ آئے، کو پونا گھنٹہ کھڑا ہو کے تمہارے گھٹنوں میں درد شروع ہو، کمر میں درد شروع ہو، ذرا تھوڑا علم ہو کہ یار آج تو تراویح پڑھنے سے بڑا تھک گیا ہوں یار، یہ جس کے منہ سے جملہ نکلا، لگتا ہے کہ رمضان کی برکت ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ اب تھک رہا ہے یہ، اور تھکاوٹ شروع ہو گئی ہے۔ یہی تو رمضان چاہتا تھا کہ تمہیں تھکائے، تمہارے اوپر یہ درد اور یہ تمہارے اندر یہ چیزیں اٹھیں کہ تمہیں تکلیف شروع ہو۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہہ دیجئے۔ رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے، تم نے اپنا رمضان دیکھ لو، باقی چیزیں پورا سال تمہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آٹومیٹک اللہ اسی برکت کو پورا سال میں داخل کر دے گا۔ جو تم نے رمضان میں کمائی کی وہی پورے سال کھاؤ گے، جو رمضان میں تم نے عزت پائی وہی سارا سال اللہ تمہیں پھر دوبارہ عطا کرے گا، وہی عزتیں تمہارے دامن میں دوبارہ ڈال دی جائیں گی، کیونکہ تم نے رمضان میں رحمتوں سے اپنا دامن بھر لیا۔ تو اللہ توفیق عطا کرے، یہ رحمتوں کے دن، یہ فضل کے دن۔ یقینا کسان جب وقت پہ محنت نہ کرے، جب گوڈی کرنے کا وقت آیا، جب کھاد ڈالنے کا وقت آیا، جب اس نے ہل چلانا تھا کھیت میں، تو محترم سو گئے جا کے، اور اس وقت کچھ نہیں کیا، اور وہ کھیت کا وقت، وہ گوڈی کرنے کا، وہ جو ہل چلانے کا وقت تھا، اس وقت آپ نے چلایا نہیں، تو اب آپ جب موسم خراب آ گیا، اب آپ اٹھ کے ہاتھ چلانا شروع ہو گئے، تو کیسے فصل ہوگی بھائی؟ تو وہ کسان جو ایسا کرتا ہے وہ اپنی فصل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسے ہی ہم بھی اس ایمان اور برکت کے موسم میں اگر آرام کرتے رہیں گے تو ہم بھی وہ اللہ کی رحمتوں کا وہ فصل اللہ کی رحمتوں کی نہیں بو پائیں گے، اور اللہ کی رحمتیں ہمارے دامن میں نہیں آئیں گی۔ تو اللہ اس کی توفیق دے، آمین کہو۔ یہ دو باتیں ہو گئیں کہ رمضان کی عزت کو پہلے جان لیا جائے، اور پھر رمضان سارے سال کا خلاصہ ہے، اس کو سمجھ کے چلا جائے کہ یہ جو میں ابھی کر رہا ہوں نا، اس کا پورے سال مجھے رزلٹ ملنے والا ہے۔ بلکہ نہیں، کیا کہوں، پورا سال ویسے یہ بھی مناسب نہیں ہے، رمضان بہت بڑا ہے، پوری زندگی رزلٹ ملنے والا ہے۔ بلکہ نہیں، یہ بھی چھوٹا ہے، قبر میں بھی رزلٹ ملنے والا ہے، یہ بھی چھوٹا ہے، حشر کے دن بھی اسی کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ لہذا یہ تو بہت دور تک جانے والی بات ہے رمضان، یہ صرف ایک دو دن کا رمضان کے معاملات ایک زندگی تک نہیں ہے، یہ تو تمہارے حشر تک جانے والے ہیں۔ اتنا بڑا انداز جس طرح رمضان کو اللہ نے دیا، اللہ ہمیں اس کی عزت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر رمضان میں جو ایک اور بڑی سعادت ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو اپنے آپ کو تکانے کے لیے تیار رہیں، اور کوشش کریں کہ ایسا انداز بنے، لمبی قرات کیا رہے کریں، لمبی تلاوت کریں، ذرا زبان تھکے، منہ تھکے پڑھتے ہوئے قرآن، اور آپ بیٹھ بیٹھ کے ذرا تھکیں کہ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا مسلسل بیٹھ رہا ہوں، تھک گیا ہوں بیٹھ بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھتے، ایسا انداز تمہارے اوپر ہو،
ایسے انداز ہیں، درود شریف اتنا پڑھیں کہ ایک وقت آئے کہ ذرا انگلیوں میں درد شروع ہو جائے، یار اتنا درود شریف پڑھ لیا آپ کو درد سی ہو رہی ہے انگلیوں میں۔ تراوی وہاں پڑھیں جہاں تراوی کے لیے بہترین انتظام ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ یہاں انہوں نے پونا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا دینا ہے اور تراوی مزے کی پڑھاتے ہیں، وہاں جا کے تراوی پڑھیں تاکہ آپ کو عزت اور برکت جو تراوی کی ہے وہ بھی نصیب ہو، اور رمضان کی مشقت بھی اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ تو یہ مشقت کا مہینہ ہے، انشاءاللہ کہہ دو ذرا مشقت کے لیے تیار رہیں۔ صبح فجر میں اٹھیں، اس کے لیے کوئی انتظام دیکھیں کہ جہاں کہیں کوئی درس قرآن ہو رہا ہے وہاں جائیں۔ لوگ اس موسم میں بہت سارے درس قرآن کرتے ہیں، مساجد میں درس قرآن شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں جا کے درس قرآن میں شامل ہوں، اور یقین رکھیں کہ اللہ آپ کا رزق بڑھا دے گا رمضان میں۔ یہ سوچ کے آپ چلیں کہ آپ کی نہ تو جاب میں کوئی کمی آئے گی، نہ آپ کے کاروبار میں کمی آئے گی، نہ آپ کے کسی ایسے کام میں اللہ کمی آنے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے رمضان کے لیے وقت نکالا، اللہ آپ کو غیب کے رزق کے خزانے عطا فرمائے۔ لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، کہتے جی چونکہ دکانداری کا ستے رہو جی، ریسٹ کرنا ہے، دکان پہ جانا ہے۔ وہ دکان سنبھالتے پھرتے ہو، یقیناً دکان پہ جانا ہے، لیکن اپنا وقت زیادہ نیکی دعا میں لگا دو، اللہ وہاں سے برکت زیادہ تمہیں عطا فرما دے۔ ایسا ہو جاتا ہے۔ 25 سال ہو گئے رمضان کو دیکھتے ہوئے، ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے، تو اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں فرض نماز کو کسی صورت نہ چھوڑا جائے۔ رمضان کی فرض نماز بہت بڑی ہے، عام دنوں کی فرض بھی بہت بڑی ہے، لیکن رمضان کی فرض نماز کے لیے خصوصی اہتمام کیا جائے۔ پورا ٹائم دیکھ لیں کہ کس وقت نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے پہلے میں فارغ ہوں۔ فرض نماز ادا کرنی رمضان میں ضروری ہے، کیونکہ اس سے نماز میں فرضوں کو ادا کر لیا، رمضان کے فرضوں کو، اللہ سارے سال میں اسے اب نمازی سے ہٹائے گا نہیں، نمازی رہے گا وہ پورا سال انشاءاللہ۔ وہ نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ رمضان کی نماز سے نصیب ہو گئی، اب پورا سال نماز اللہ اسے عطا فرما دے گا۔ تو نمازی اگر بننا چاہتے ہیں تو رمضان میں نمازی ہو جائیں، پورے سال کی نمازیں اللہ توفیق دینے والا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور ملے گا۔ پھر رمضان میں بہت بڑا معاملہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان کی ایک ایک ساعت بڑی قیمتی ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا، بول دو، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، بخشش کا، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا، آزادی کا۔ اور تینوں عشرے ہی اپنی جگہ سے برکتوں اور رحمتوں سے لبریز، تینوں عشرے۔ اور ایک حدیث میں تو عجیب مضمون آیا ہے کہ جب جب رمضان آگے جاتا ہے اس کی برکتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ جب پہلے روزے میں جتنی برکتیں اترتی ہیں، اللہ دگنی کر کے دوسرے روزے میں اتار دیتا ہے۔ تیسرے روزے میں پہلے دووں کو ملاتا ہے، تیسرے کی بھی ڈالتا ہے اور کٹھی اتار دیتا ہے۔ چوتھے میں پچھلے 3 ملتے ہیں اور چوتھے کی ملائی جاتی ہے، اور اس طرح 4 دنوں کی برکت اتار دی جاتی ہے۔ اور یوں 29ویں روزے، جب آخری 30ویں روزے انسان پہنچتا ہے، پورے رمضان کی برکتیں اللہ کٹھی کرتا ہے، 30ویں کی بھی کٹھی کرتا ہے، اور ایک ہی دن میں 30 دنوں کی برکت اتار دی جاتی ہے۔ یوں ہر آنے والا دن اس کی برکتیں بڑھ رہی، اس کی رحمتیں زیادہ ہو رہی۔ تو ہمارا الٹا حساب ہے، شروع میں بڑا ذوق ہوگا، بڑا جو ہے مسجدوں میں بھاگے پھریں گے، آتے رہیں گے، جو جو وقت گزرتا جائے گا ساتھ ساتھ مسجدیں خالی ہونا شروع ہو جائیں گی، اور 10ویں روزے، 12ویں روزے، 13ویں روزے دیکھیں او ہو دوبارہ وہی ایک صف رہ گئی، اور پھر جو ہے وہ وہی چال جو پہلے چل رہی تھی، 11واں 12واں 15واں 16واں 17واں روزہ گزرتا جا رہا ہے، اب آخری دنوں میں پھر ہوش آ جائے گی، اچھا او ہو رمضان جا رہا ہے، اب دوبارہ مسجدوں میں بھاگو۔ ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ رمضان کے جتنے آپ آگے جاتے جائیں اتنا رمضان کی عزت، رمضان کی مشقت بڑھتی چلی جائے آپ کے دل میں، اتنی محنت زیادہ کریں آپ، اللہ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں بہت بڑا وقت تہجد کا ہے۔ تہجد عام دنوں کی ہی بہت بڑی ہے۔ عام دنوں کی تہجد میں اللہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے مانگو مجھ سے، جو چاہیے دوں گا۔ مجھے بتائیں عام دنوں میں پہلے پہ آتا ہے، رمضان میں کہاں آتا ہوگا؟ رمضان میں کدھر اتر آتا ہوگا؟ لیکن رمضان کی تہجد کو معمولی نہ جانا جائے، اٹھیے اور جلدی سے 2 رکعت پڑھ لیجئے، تہجد کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ 30 دن ہیں، ان 30 دنوں میں تہجد کو اپنا معمول بنا کے چلیے۔ امید ہے کہ سارا سال کی تہجد نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر رمضان کی تہجد ہے تو اللہ اس کی برکت سے سارے سال میں تہجد کی برکتیں اتار دے گا۔ کیا کہ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی محتاج نہیں ہونے دے گا۔
تو اگر عام دنوں کی تہجد محتاجی سے بچا لیتی ہے، رمضان کی تہجد کہاں دیتی ہوگی برکت، کتنی عزت دیتی ہوگی۔ تو انشاءاللہ کہتے جائیں ذرا، تہجد پڑھیے گا، اٹھیے تہجد پڑھیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کیجیے کہ بیٹا کھانا بنا لیا ہے، والدہ نے کھانا بنا لیا ہے، اما جان آ جائے تہجد پڑھ لیں پہلے، باقی کام بعد میں، 2 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت کافی ہے، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، یہ پورے گھر کو تہجد پہ لگائیں، آپ اس کی برکت دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں یہ پہلے ہوتا ہے، پہلے دہی لے آؤ، پہلے جو ہے وہ دودھ لے آؤ، پہلے فلاں کام کر لو، اس کے بعد باقی کام، او بھائی پہلے تہجد پڑھ لو، اس کے بعد باقی چیزوں کی طرف جاؤ، انشاءاللہ اس کی برکت اللہ نصیب کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کو تہجد کی نور نصیب ہوں گے۔ رمضان کی تہجد کی بڑی برکت ہے۔ پھر رمضان میں اللہ افطاری کا وقت دیتا ہے، یہ افطاری کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہ اللہ سے بندے کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے اسے افطار کہا گیا۔ یہ فطر سے ہے، فطر مطلب خوشی، خوشی، افطار بہت زیادہ خوشی۔ کس چیز کی بہت زیادہ خوشی؟ اللہ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ سامنے کھانا پڑا ہے، پانی پڑا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی اندر نہیں ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، سامنے ہر چیز موجود ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن بار بار گھڑی دیکھتا ہے کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی ٹائم نہیں ہوا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ جو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ جو تصور دل میں آ رہا ہے نا، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے کہ میرا بندہ یقیناً اس وقت میری سوچ میں بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ پی سکتا ہے، میں نے کوئی روک نہیں سکتا اسے، لیکن یہ نہیں پی رہا، اس کا مطلب اس کے دل میں میرا خیال ہے۔ اے بندے، تو میری محبت میں وہ کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے سارے پردے اٹھا دوں اور تجھے اپنا چہرہ دکھا دوں، میرا چہرہ دیکھ لے اور تو بھی خوش ہو جا کہ ہم نے تجھے اپنا چہرہ دکھایا۔ اتنا قیمتی وقت افطار میں قریب آ جاتا ہے، تو اللہ اس کی بھی توفیق دے۔ اس افطار کے وقت کو ضائع نہ کیجیے۔ اس میں کرنا کیا ہے؟ اس میں دعا کرنی ہے، کیونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے، نفل تو آپ پڑھ نہیں سکتے، اور باقی جو چاہیں کریں، قرآن پاک پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، سجدے میں چلے جائیں، ویسے ہاتھ اٹھا کے دعا شروع، مطلب کچھ اللہ کے ساتھ اس وقت لو لگائیں، کیونکہ وہ آ رہا ہے تمہیں اپنا چہرہ دکھانے، اور تمہارا دھیان کھانے پہ۔ اللہ فرماتا ہے مجھے دیکھو، میں تمہارے قریب ہوں۔ بندہ کہتا نہیں میں کھانے کو دیکھ رہا ہوں، تو نہیں، ایسا نہ کیجیے، افطار کے وقت میں اللہ کی طرف توجہ کر لیجیے۔ میں نے اپنی زندگی کی بہت مشکل ترین دعائیں افطار کے وقت میں قبول ہوتے دیکھی، آپ کو بھی اللہ دے مشکل ترین دعائیں قبول کروائیے افطار کے وقت میں۔ اس میں ایسی دعا کیجئے جو آپ کو لگے کہ یہ بہت مشکل ہے اور ناممکن دعا ہے، امید ہے افطار کے وقت میں وہ قبول ہو جائے گی۔ لہذا افطار کے وقت کو کیش کروائیے، اپنے گھر میں ماحول بنائیے افطار کے وقت میں دعا کا، سب لوگوں کو بٹھا لیجئے اور کھانے کے اوپر پردہ ڈال دیجئے، اوپر کوئی کپڑا ڈال دیجئے کھانے پہ، اور سب سے کہیں کہ بھائی یہ 5-7 منٹ رہ گئے ہیں، سارے ہاتھ اٹھائیں اور دعا شروع کر دیں، سارے گھر والے دعا کریں، خود بھی کریں، والدہ بھی کرے، بھائی بھی کرے، والد بھی کرے، بہنیں بھی کریں، بیوی بھی کرے، سب بیٹھے دعا کریں، اور اس وقت کی دعا جو جس کے دل سے نکل گیا اللہ اس کو عطا کرنے والا ہے، اور کوئی اس پہ کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ خود دینے آ رہا آپ کو، وہ خود اپنی زیارت کروانے آ رہا، تو تمہاری دعائیں تو چیز ہی کوئی نہیں، چھوٹی چیزیں ہیں۔ جب زیارت کروانے وہ آ رہا ہے تو وہ کتنی بڑی ہے، تو تیری تو دعائیں تو ہے ہی کوئی نہیں، اس وقت دعا کیجیے۔ افطار کے وقت میں اتنی عزت رکھی گئی ہے، کوئی لمحہ ضائع نہ جائے، انشاءاللہ کہیے اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اور یہ افطار پارٹیاں، یہ گپیں، اور اس وقت ہاتھوں پہ ہاتھ، اور اس وقت ٹی وی لگا لینا، اور اس وقت مووی لگا کے بیٹھ جانا ذرا ٹائم گزر جائے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ فضول لوگوں کی باتیں ہیں، یہ ناہنجار اور کم بخت لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہم اللہ کے جتنے اس وقت قریب ہوتے ہیں ہمیں اور زیادہ دعاؤں کا موقع اللہ عطا فرماتا ہے، ہمیں اور زیادہ دعاؤں کا اللہ توفیق انداز دیتا ہے کہ میرا بندہ اور میرے قریب آ گیا۔ لہذا اس وقت جو ہے وہ باہر چلے جانا، گلیوں میں پھرتے رہنا، اور جی ٹائم نہیں گزر رہا، اور جی وقت نہیں گزر رہا، جی کہ وقت ٹائم پتہ نہیں کب ہونا ہے، یہ کیا کرتے ہو بھائی؟ وقت تو گزر ہی جانا ہے، جیسے بھی گزرنا وہ تو گزر جانا ہے۔ شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں افطار کے وقت تک زندگی دی اور تمہیں موقع ملا، اٹھاؤ ہاتھ اور دعا مانگو اللہ سے، قسمتیں بدل جائیں گی انشاءاللہ، بولیے ذرا، بدل جائیں گی قسمتیں افطار کے وقت میں دعا سے۔
لوگ سمجھتے نہیں یہ کیش ہے، کیش و کیش چیز ہے یہ، یعنی ہوتا ہے نا کہ اس کو اللہ تھوڑا سی دیر کے لیے کہہ دے کہ چلو یار بعد میں دیکھیں گے، نہیں، فوراً کیش اسی وقت ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے، لے لو، تم نے جو کہا ہم نے دے دیا تجھے۔ تو مانگنے پہ تو آؤ ذرا، تو نہ تو سلیقہ مانگنے کا، نہ کوئی انداز مانگنے کا، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہیں، تو آگے سے نہ کوئی جولی اٹھائے نہ کوئی دعا کرے، تو ٹھیک ہے پھر اسی طرح ہے نا، پھر وہ موتی گر جاتا ہے کسی نالی میں، تو اس میں موتی کا کیا قصور ہے؟ تمہاری وہ مانگنے کی ادا ہی نہیں تھی، تمہیں مانگنا ہی نہیں آیا اللہ سے ساری زندگی، ورنہ اس کے تو خزانے بھرے پڑے تھے، اس کے تو خزانے بھرے پڑے تھے، تم نے مانگا کب ہے؟ تو افطار میں مانگیے انشاءاللہ، بولیے ذرا سا، ماحول بنائیے اس کا ماحول بنائیے، اس کے لیے کوشش کیجیے، ایسے نہیں ہو جانا، ایسے پھونک مار کے نہیں ہونا، یہ کرنا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے، ماحول بات کرنی پڑتی ہے، بھائی افطار کا ٹائم ہے، چھوڑ دے سارا کچھ، دعا کرو بھائی، بیٹھو سارے، اس میں پورا ذہن بنائے، سوچ بنائے لوگوں کی، منع کریں اپنے گھر والوں کو، میں چھوڑ دو، یہ وقت نہیں ہے بھائی یہ باتوں کا، افطار میں دعا کریں آپ، جب تک اذان کی آواز نہ آ جائے دعا نہ چھوڑیں، اور اس کی عزت و برکت بھی آپ ہم سے لے لیں، آ کے کہہ دیں کہ صاحب ہم نے دعا مانگی تھی قبول نہیں ہوئی، ہم حاضر ہیں، ہم آپ سے زیادہ اس لمحات کی قدر کرنے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان لمحات میں اللہ کیا عطا فرماتا ہے، تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد رمضان میں بہت بڑا معاملہ جو اللہ دے گا انشاءاللہ، اللہ عزتیں رمضان کی دے، وہ نماز تراویح ہے، انشاءاللہ کہہ دیجیے ذرا، اور پہلے وعدہ کریں کہ پوری پڑھیں گے انشاءاللہ، ذرا وعدہ کریں نا سارے، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ تمہیں ایمان پہ موت عطا کرے، آمین کہو، اللہ تمہیں ایمان پہ موت دے دے، اس وعدے کے ساتھ کہ پوری تراویح پڑھو، اس کی اس سال کم از کم اپنے آپ کو معاف کر دو، اس سال اپنے آپ کو معافی دے دو، اور اس سال کم از کم یہ سوچ لیا پچھلے کتنے سال ہو گئے میں نے پوری نہیں پڑھی، اس سال نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح پڑھوں گا، اور کوئی ایک تراویح بھی جائے نہ انشاءاللہ، 30 دنوں کی تراویح مکمل ہو، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک پوری تراویحاں 20 رکعت، اور پوری 30 دنوں کی تراویحاں مکمل کریں انشاءاللہ، اس کی توفیق اللہ دے دے آپ کو، اور آپ پھر اس کی بہار دیکھیں۔ میں اگر یوں کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان کا وجود ہی تراویح کے ساتھ ہے، یہ میں نے کیا بولا؟ جی، یہ بہت بڑا جملہ ہے، رمضان کا وجود تراویح کے ساتھ سجا ہوا ہے، یہ اصل میں تراویح کے لیے اس کی برکت ساتھ جڑتی ہے، اور تراویح قرآن کے ساتھ ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، آگے قرآن کو پڑھنے کے لیے ایک بہترین قاری کھڑا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، قرآن سنا جا رہا ہے، اور وہ رمضان کا حقیقی مقصد پورا ہو رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، کیا ہوا جی؟ تو وہی آگے پڑھا جا رہا ہے محترم، وہ آگے وہی پڑھا جا رہا ہے جس کے لیے رمضان آیا، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، تو وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ اس کا سینٹر پوائنٹ ہی چھوڑ دیں، اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے جس کے اوپر وہ پوری پوری کی پوری وہ اس کی برکت کا وہ مدار کھڑا ہوا ہے، آپ اسے چھوڑ دیں، تو رہا کیا پاس آپ کے؟ باقی چیزیں رکھتے پھریں، آپ روزے رکھیں، آپ باقی چیزیں بھی کرتے، او بھائی جس مدار پہ وہ کھڑا ہے، انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا، تو وہی چھوڑ دیا آپ نے، تو باقی کیا بچا؟ اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہہ دو۔ سستی بے انتہا اور کم بختیاں سستیاں لے ڈوبی ہمیں، اور اس وقت میں جب اللہ کی رحمتیں تراویح کے وقت میں برس رہی ہوتی ہیں مسجدوں پہ، لوگ دیکھے کہاں ہوتے ہیں، بازاروں میں پھر رہے ہیں، سیل لگی ہوئی ہیں، نوجوان گلیوں میں کرکٹ شروع کر لیتے ہیں، اور جناب فلڈ لائٹ شروع ہو گیا ہے، پورا سال بدبخت کوئی نہیں کھیلے گا، جو ہی رمضان کی تراویح کا وقت آئے گا تو کرکٹ شروع ہو جائے گی، یہ کم بختی اس قوم کی بدبختی جس نے آج اس قوم کو یہ دن دکھایا کہ آپ اور میں اس وقت چکی میں پس رہے ہیں، کتنے سخت حالات سے گزر رہے ہیں، نہ کوئی چج کا کوئی حکمران، نہ کوئی چج کی کوئی زندگی کے انداز، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ملک کا جائے کدھر، کیا کریں ہم، کیوں قوم ہی ایسی، کیا کریں؟ دیکھ لیں رمضان کا وقت شروع ہوگا، سارے وہ اس وقت میں کیا کر رہے ہو، پتہ بھی ہے کہ اگر مسجدوں میں جائیں وہاں نرم انداز میں بہترین جو ہے وہ کارپیٹ بچھے ہوئے ہیں، گرم پانی کے ہیٹر چل رہے ہیں، وضو کریں، ٹھنڈے ماحول میں جا کے بیٹھیں، وہاں بہترین تراویح پڑھیں، نہیں، اور شیطان بھی قید ہے، تو پھر شیطان پھر ابھی بھی کون نہیں پڑھا رہا تمہیں بتاؤ؟ پھر تو تم خود شیطان ہو نا، بولو نا بھائی، وہ تو ہے ہی نہیں اس وقت، اس کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ جو شیطان نے نہیں جانے دیا، دیکھیں جی دل نہیں کر رہا تھا، اور بھائی وہ تو ہے ہی نہیں،
वो तो कैद पड़ा हुआ है। ये कौन है फिर जो तुम्हें नहीं जाने दे रहा? ये तुम खुद हो। अपना चेहरा आईने में देखो और अपने ऊपर जरा 10 को गालियां अपने आप को दे लो, शैतान को देना बंद कर दो। ओ भाई तुम खुद हो। अब कोई चीज तुम्हें रोक क्यों रही है? कौन सी चीज है? अब कोई शय है ही नहीं कायनात में जो तुम्हें रोक सके, सिर्फ तुम खुद हो। और देख लो कि आज तरावी आज तुमने जाने दी, तो बताओ कि अब तुम्हारे साथ क्या किया जाए? बताए क्या, किस तरह तुम्हें तरावी तक लाया जाए? तो अल्लाह इससे महफूज कर दे, आमीन कहो जरा। अल्लाह इससे महफूज कर दे। पूरी तरावी पढ़ने का इंतजाम कीजिए इंशाअल्लाह। जहां भी आप पढ़ें पूरी तरावी पढ़ें। और उसके लिए पहले ज़हन बना लें, ढूंढे मस्जिद, बाइक लेके निकले भाई कहाँ बेहतरीन कारी का इंतजाम। पूछे लोग किस जगह पे अच्छा कारी पढ़ा रहा है। लोगों से बात करें कि भाई कौन से जगह पे अच्छे कारी साहब, और आवाज कैसी है, लहजा कैसा है, कुरान कैसा पढ़ता है। मुझे कहो ना सुभान अल्लाह। हैं ये पूछते हो कपड़ा कहाँ से मिलता है, अच्छी मिठाई कहाँ से मिलती है, अच्छी जो है वो हलवा पूड़ी किसकी है। तो कभी ये नहीं पूछ सकते कुरान कहाँ अच्छा पढ़ा जा रहा है? कभी ये जुमला नहीं बोल सकते? कभी ऐसा ऐसा तुम्हारी जुबान पे छाले पड़े हुए हैं, कभी ये जुमला भी बोल दो कि यार वो कुरान कहाँ अच्छा पढ़ा जाता है यार। कभी बोल दो ना यार, कभी बोल दो ना ये जुमला भी कि कुरान बोल दो जरा, तो बोल दो जरा, बोल दीजिए सारे जुमले बोले। कहाँ कुरान अच्छा पढ़ा जा रहा है? तरावी है तो मैं वहां जाऊं। बाकी हर चीज पूछते फिरते हो, बाजार कौन सा अच्छा है, सस्ते कहाँ से हैं, जूते कहाँ से अच्छे मिल जाते हैं, फलां चीज क्या मिलती है कि फलां जगह से जाए तो क्या होता है। तो कुरान का ड्रेस भी ले लो किसी से। यकीन करें कभी किसी ने इसकी जहमत ही नहीं की कि कुरान का एड्रेस क्या है। सोचता ही कोई नहीं। तो पूछें ये भी। और जब अल्लाह तुम्हें राह दे दे ना, इंशाल्लाह बोलो, जब कहोगे ना किसी से कि कुरान कहाँ अच्छा पढ़ रहा है, तो अल्लाह तुम्हें उस बंदे तक पहुंचाएगा जो तुम्हें एड्रेस दे देगा। कुरान मौजज़ा है, ये तुम्हें अपनी तरफ खींच लेगा। ये देख लेगा तुम किस गली में मुझे ढूंढ रहे हो, कुरान तुम्हें खींच के अपने पास ले आएगा। और फिर तुम्हें वहां तरावी पढ़ने का मौका मिलेगा जहां बेहतरीन कारी आगे पढ़ा रहा हो। वहां कुरान के एक एक जुमले का मजा लो, आंखों में आंसू लाओ, रो कुरान की आयतें सुन के, मजा लो कुरान का। और बल्कि हम तो कोशिश यहाँ ये भी करते हैं हर साल, कभी भी तौफीक अल्लाह दे, आमीन कह दो, अल्लाह तौफीक दे दे। हमारे साथी इसकी भी कोशिश करते हैं कि जो तरावी में कुरान पढ़ाया जाता है उसको नमाज तरावी के बाद या पहले कोशिश करेंगे कि हम नमाजियों को बता दें कि आज तरावी में ये हम वाकयात पढ़ने वाले हैं, ताकि जब वो अल्फाज आए, क्योंकि हैं तो अल्फाज मिलते जुलते ही ना, तो याद आ जाए कि अभी बता रहे थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होने वाला है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात शुरू हो गई, अच्छा यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये हुई, अच्छा ये हुई। यानी आप तरावी में साथ साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, तरावी के अंदर घुस जाते हैं, वरना आपको पता ही नहीं होता कल सब क्या पढ़ने आप यूं खड़े हैं। चलो जो अल्लाह अकबर कहेगा तो मैं जरूर पूछ ही जाना है बस, और मैं कुछ नहीं करना, बस और एक ही पढ़ी जान दे, पढ़ता रहे। पता है कुरान ही, अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा करें आप, बस ये पता है कुरान ही है। लेकिन इससे ज्यादा कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या मन मानना है, किस रुकू में है, किस सूरत में है, क्या गुफ्तगू की जा रही। यार इस कदर कुरान से ज्यादती की, इससे ज्यादा क्या बात की कि आगे एक बंदा पढ़ रहा है, पीछे किसी को नहीं पता क्या पढ़ रहा है। यार इससे बड़ा क्या मतलब, मैं यहाँ सर के ऊपर क्या रखूं, किस तरह बताऊं, कितनी तकलीफ है। यार एक बंदा आगे पढ़ रहा है और पीछे किसी एक को नहीं पता क्या पढ़ रहा है। तो क्या है? दुनिया में किसी किताब से ऐसी ज्यादती नहीं होती कि कोई प्रोफेसर आगे बात कर रहा हो और पीछे स्टूडेंट खड़े हैं और उन्हें पता ही नहीं प्रोफेसर बोल क्या रहा है। तो वो किताब जो पढ़ा रहा है ना, वो किताब जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसके साथ ये ज्यादती वो नहीं होने देता। वो कहता है समझो पहले मैंने क्या पढ़ा है। वो पढ़ाता है, बताता है मैंने क्या पढ़ाया। कुरान वाहिद चीज है, ना कारी बताता है ना पीछे वाले बताते। कोई नहीं बताता कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, पढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए कुरान ने कहा, कुरान हजूर की हदीस आका इस्लाम ने फरमाया, बेशुमार कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पे लानत भेजता है। कह तो दिया आपने अस्तगफिरुल्लाह, पर पता को कोई नहीं। अस्तगफिरुल्लाह तो बोल दिया, सबने बोल दिया, बड़ी तकलीफ भी हुई है सुन के, पता को नहीं। इस कौम का कोई हाल नहीं है। कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं बाज कि उन पे कुरान लानत भेज रहा होता है। क्यों? कुरान पढ़ना कितनी अच्छी चीज है, आयात है कुरान की, अल्लाह की आयात में एक एक आयत में सवाब लिखा हुआ है, तो सवाब की बजाय लानत जा रही। वजह, उसकी वजह ये ज्यादती है, ये जुल्म है जो आप कुरान से कर रहे हो। तो पूरी तरतीब बनाई जाए, तरावी पढ़ी जाए जाए, पीछे क्या पढ़ाया जा रहा है पता हो सबको। इंशाल्लाह कह दीजिए अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह इसकी तौफीक। और फिर हर जो तरावी की रकत है
اس کا ایک سجدہ 10 سال کے سجدوں کے برابر ہے۔ کتنے سال کے جی؟ 10 سال کے سجدے، یعنی جس نے 20 رکعت پڑھی 40 سجدے کیے تو کتنے سال؟ 40 ضرب 10، 400 سال کے سجدوں میں ایک تراوی تمہیں لے گئی ہے، اندازہ کریں آپ، ایک دن کی تراوی 400 سال کے سجدے دے گئی، تو بتاؤ تمہیں چاہیے کیا؟ اور کیسے کرو گے 400 سال کے سجدے؟ 10 سال کا سجدہ ایک سجدہ ہے تراوی کا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا پہلے یہ پتہ کر لو ضائع کیا کر رہے ہو، تاکہ تمہیں تکلیف ہو رہا، گھر میں لیٹے ہو نا تمہیں درد ہو دل میں کہ میں کیا ضائع کر کے سو رہا ہوں، وہاں کیا بٹ رہا ہے، وہاں کیا مل رہا ہے، وہاں کیا لوگ لے رہے ہیں، کتنی عزتیں پا گئے ہیں اور میں نے ضائع کر دیا۔ درد تو ہوگی نا کہ نہیں ہوگی؟ اس بات کو جان لو گے تکلیف ہوگی تمہارے اندر، آج 400 سال کے سجدے ضائع ہو گئے، استغفر اللہ بولو نا، درد ہوگی نا؟ تو جب آؤ گے تو خوشی بھی ہوگی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ کہ آج 400 سال کے سجدے لے کے جاؤں گا مسجد، اتنی عمر کیسے لوں گا؟ 70-80 سال کے بعد تو بندہ ویسے ہی فوت ہو جاتا ہے، تو 400 سال کے سجدے ایک دن کی تراوی دے جائے تو بتاؤ جس نے 30 دنوں کی تراویاں پڑھی ہوں، اب ذرا حساب لگاؤ، 400 ضرب 30، ذرا حساب لگاؤ نا کتنے بن رہے ہیں، مطلب بولو نا ذرا، 12,000 بولو کتنے؟ 12,000 سال کے سجدے کی توفیق مل گئی، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اب تکلیف ہوگی، اب تراوی چھوڑو گے تو اندر چبھے گی کوئی چیز کہ یار یہ کیا ہو گیا، اتنی عزت والی میں نے نماز چھوڑ دی، کیا فائدہ ہوا یہ 2 گپے مارنے سے، یہ 2 دوست بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ، یہ جو گھر میں 2 بیوی کے ساتھ گفتگو چل رہی تھی نماز ضائع کر دی، یہ جو بیٹھا ہوا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے وقت گزر گیا، اور یہ 400 سال کے سجدے ضائع ہو گئے۔ تو دیکھو کہ اللہ کی بارگاہ سے اس وقت کیا کیا اتر رہا ہوگا، اور یہ تو میں نے صرف ابھی سجدے بتائے ہیں، رکوع بتاؤں؟ مل کے کہو نا سبحان اللہ بولو نا، رکوع کی سنو گے کیا؟ اتحیات کی سنو گے؟ نہیں سن سکتے، تم نہیں سن سکتے، یہ عزتیں بہت بڑی ہیں۔ رکوع علیحدہ دیتا ہے، اتحیات علیحدہ ہے، قیام کی برکت علیحدہ ہے، قرآن سننے کی علیحدہ ہے، اس میں رونے کی علیحدہ ہے، ان کے آنسوؤں کی علیحدہ ہے، یہاں تک کہ جب کوئی سلام پھیرتا ہے تراوی کا اس کی برکت علیحدہ ہوتی ہے۔ یہ بڑی عزت والی نماز جس کو لوگوں نے فٹ بال بنا دیا، 8 پڑھ کے نکل گئے، 6 پڑھ کے نکل گئے، 2 پڑھ کے چلے گئے، 10 پڑھ کے نکل گئے، 12 پڑھ کے چلے گئے، دل نکل اور تھک گیا جی میں کہنے دیتے ہیں وہ جی وہاں 8 بھی پڑھتے تھے، میں ایسے ہی نکل گیا 8 پڑھ کے، انہوں نے کیا حشر کر دیا تراویح کا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے انشاءاللہ۔ پڑھیں گے جی انشاءاللہ، اب آپ اپنے اوپر رحم کیجئے، اپنے اوپر رحم کیجئے، توفیق اللہ دینے والا ہے انشاءاللہ، ملے گی توفیق۔ جائیے جائیے جہاں اچھا قرآن پڑھا جا رہا ہے پڑھیے، اور ڈھونڈ کے وہاں پہنچیے جہاں صحیح قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بے شک آپ کو موٹر سائیکل پہ پیٹرول خرچ کر کے جانا پڑے، آپ کو کرایہ دے کے جانا پڑے، جائیے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی وہاں لے کے جائیے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں انتظام ہے بچیوں کا، وہاں ان کو لے کے جائیے، وہاں سے قرآن سنے جا کے، وہاں قرآن کی برکت لیں۔ قرآن کو سننے والا، آقا اسلام نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اسے اللہ 1 درجہ ثواب دیتا ہے، جو قرآن سنتا ہے اسے اللہ 2 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سننے والے کے لیے 2 اجر، پڑھنے والے کے لیے 1 اجر، تو بتاؤ سننے والا کتنی عزت پاتا ہے، قرآن سننے والا کتنی شان پا جاتا ہے، کتنی عزتیں پا جاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو لے کے جاؤ، ماؤں کو لے کے جاؤ، بہنوں کو لے کے جاؤ، بیویوں کو لے کے جاؤ، آؤ قرآن سنو جا کے، آؤ میں بھی وہاں اوپر میں پڑھوں گا، تم وہاں جانا، وہاں جا کے تم بھی پڑھنا، اس کا اہتمام کیجئے۔ اللہ نے تمہیں وقت دے دیا انشاءاللہ، بولو ذرا، اللہ نے تمہیں وقت دیا۔ تراویح کی نماز کے لیے سعادت اللہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد رمضان میں بہت بڑی برکت جو رمضان کی ہے، رمضان کی شان ہے وہ، اور وہ اس کے آخری 10 دن ہے، اعتکاف انشاءاللہ۔ اعتکاف کی سعادت، 2 حج اور 2 عمرے اللہ اعتکاف والے کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمرے مفت میں اعتکاف والے کو مل جاتے ہیں، اور کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ ایک حاجی کو جو دے رہا ہوتا ہے، کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ حاجی کو اس طرح کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، بالکل پاک ہوتا ہے، وہ کوئی اس کا گناہ باقی نہیں۔ یہ ایک حاجی کی فضیلت ہے، اور یہ وہ حاجی ہے جس کا قبول ہو گیا حج، باقی جس کے نہیں قبول ہوا کوئی پتہ نہیں کہ کیا اس کا حج قبول ہے یا نہیں قبول ہے، لیکن جو اعتکاف کے 2 حج ہیں وہ قبول شدہ حج ہیں، اس میں مقبول کا لفظ پہلے موجود ہے حدیث میں، یعنی وہ قبول 2 حج کر کے آیا ہے جس نے اعتکاف کے 10 دن اللہ کے گھر میں گزارے۔
تو آج تو اعتکاف کا شوق ہی مٹ چکا. آج تو اعتکاف کو لوگوں نے بالکل اس طرح کر دیا کہ یہ تو بہت ہی کوئی فارغ، بہت ہی کوئی بالکل سارے کاموں سے ویلا وہ اعتکاف کرتا ہے. ہم تو مصروف اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے لیے تو اعتکاف جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. علامہ صاحب آپ جو ہے وہ آپ پھر فارغ ہوں گے، آپ بیٹھیں، ہم تو جناب مصروف بہت زیادہ ہیں، ہمیں اعتکاف کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو یہ تو اس قدر لوگوں نے اس کو عام کر دیا، اس کو بالکل ایک لسٹ سے ہی خارج کر دیا ہوا ہے. پچھلے مجھے یاد ہے ہمارے بچپن کے دوروں میں لوگوں میں اعتکاف کا شوق تھا اور لوگ آتے تھے مسجدوں میں اعتکاف کرتے تھے. اب معاملہ بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکا ہے. تو اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق دے دے، آمین کہہ دو ذرا. اعتکاف کی سعادت حاصل کیجئے، نیت کر لیجئے ہر سال میں بیٹھوں گا اور 250 دن 350 دن دنیا کے، 10 دن اللہ کے میں اللہ کو دے دیتا ہوں. تو بتائیے 10 دن اللہ کو دے کے تو 350 دن دنیا کو بھی تو دیے آپ نے. آپ نے دنیا کے لیے بھی تو محنت کی ہے. تو آئیے 10 دن ذرا اللہ کو دے کے دیکھیے، اس کی بھی اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ. محنت کیجئے، کوشش کیجئے، جہاں اعتکاف کیا جا رہا ہے وہاں جائیے، اجتماعی اعتکاف بیٹھیے، سیکھیے، 10 دن اللہ کو دیجئے. انشاءاللہ 2 حج اور 2 عمرے بھی ملیں گے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی. اور ابھی میں آگے عرض کرنے لگا ہوں، لیلۃ القدر بھی اعتکاف والوں کے لیے ہی ہوتی ہے. ليلۃ القدر عام بندے کے لیے نہیں ہوتی، وہ بھی اعتکاف والے کے لیے ہوتی. عام بندوں کو تو ویسے اللہ برکت دے دیتا ہے. اصل لیلۃ القدر جس کی اصل برکت ملتی ہے وہ لیلۃ القدر اعتکاف والوں کے لیے ہوتی ہے. عام بندے کو تو بندہ اللہ بس کہتا اچھا آگے ہو چلو اس کی بھی جھولی بھر دو بس، لیکن اعتکاف کی عزت والے کو ہی لیلۃ القدر اللہ دیتا ہے. تو اللہ اس کی بھی توفیق دے دے انشاءاللہ. اعتکاف کی سعادت حاصل کیجئے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آقا دو جہاں جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے عظیم انسان، خود بہترین دنیا کی اعلی ہستی، آخرت میں آپ کا سب سے بڑا مقام، اللہ کے محبوب، امام المرسلین، کائنات کے سردار، ہر چیز آپ کی دامن میں، قرآن، صاحب قرآن آپ خود ہیں. اللہ نے کیا نہیں دیا میرے رسول کو، اس کے باوجود آخری 10 دن میرا نبی بھی مسجد میں ہی بیٹھ جاتا تھا کہ نہیں میں بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ ان 10 دنوں کو ضائع کروں. حضور اس کائنات میں سب سے پہلے اس بات کے مستحق تھے کہ آپ اعتکاف چھوڑ دیتے. آپ کہتے بھئی میرے پاس تو پہلے ہی سب کچھ ہے، مجھے کیا پڑی ہے میں اعتکاف کروں، تم لوگ کرو، اللہ کا قرب پاؤ، میں تو پہلے ہی قریب ہوں، پہلے ہی محبوب ہوں. اس کے باوجود حضور ہر اعتکاف کرتے تھے. ایک اعتکاف آپ نے چھوڑا جنگ کی وجہ سے، اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف واپس کیا اللہ کو. وہ 10 دن واپس کیے جو پچھلے سال نہیں بیٹھ سکے. ہم نے کیا بنا دیا اعتکاف کو، ہم نے اعتکاف کے ساتھ کیا کر دیا، ہم نے اعتکاف کے ساتھ ظلم کر دیا، زیادتی کر. اور چند مسجدوں میں جا کے دیکھی، اتنی بڑی مسجد میں نے دیکھی، بڑی بڑی مسجدیں، خوبصورت بہترین اعلیٰ قسم کی خوبصورت مساجد. اعتکاف میں پتہ کرو کتنے لوگ ہیں، 2.5 لوگ بیٹھے ہوئے، 3.5 لوگ بیٹھے ہوئے. تو بتاؤ اس سے زیادہ ظلم زیادتی کیا ہوگی؟ اتنی بڑی مسجد میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے اعتکاف. تو اللہ اس سے محفوظ کر لے، آمین کہہ دو. اللہ اس سے محفوظ کر لے، اس کا بھی شوق پیدا کیجئے، ذوق پیدا کیجئے. میں آپ کو ایک اور بات سنا دیتا ہوں، امید ہے اعتکاف کی بہار اللہ آپ کو دے دے گا انشاءاللہ. اعتکاف کے لیے صرف ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں نے ہر صورت بیٹھنا ہے، بس یہ ایک جملہ اپنے اندر بولنا ہوتا ہے آپ نے، میں نے ہر صورت بیٹھنا ہے. اللہ سارے کاموں سے آپ کو فارغ کر دے گا انشاءاللہ، آپ بیٹھ جائیں گے. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں فلاں کام ہو جائے تو بیٹھوں، فلاں ہو جائے تو بیٹھوں، فلاں ہو جائے تو بیٹھوں، آپ نہیں بیٹھ سکیں گے کیونکہ نفس اندر موجود ہے، وہ کسی صورت آپ کو اس عظیم نیکی کی طرف نہیں آنے دے گا. تو اللہ اس کی توفیق دے دے. ہمارے ساتھی بعض ایسے بھی ہیں جو باہر کے ملک سے اعتکاف کرنے آ جاتے ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ نیت کر کے آتے ہیں کہ حضرت جانا ہی اس وقت ہے جب اعتکاف کرنا ہے اور آپ کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ. تو اللہ ایسے بیٹوں کو سلامت رکھے. میرے اندر سے دعاؤں کے انبار نکلتے ہیں تو جو یہ سوچ کے آ رہا ہوتا ہے کہ میں اعتکاف کروں. ہاں تو حال ہی عجیب ہے، میں تو بلا بلا کے تھک جاؤ تو کوئی نہیں آتا. تو اللہ اس سے محفوظ کرے، آمین کہو. خواتین کے لیے اعتکاف بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے. وہ ایک کمرے میں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. تسلی سے اعتکاف کریں، ایک روم میں چلی جائیں اور اس کو مسجد بنا لیں، اسی میں رہیں، نماز روزہ وہیں پہ کریں، کھانا پینا وہیں کریں. ہاں مجبوری کے عالم میں باہر آ سکتی ہیں، مثلا اگر واش روم باہر ہے تو باہر جا کے واش روم استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے یا کوئی چھوٹے بچے ہیں تو باہر آ کے کھانا بنا سکتی ہے.
کچن میں جائے کھانا بنائے، اس دوران کسی سے بات نہ کرے، کھانا شانا بنا کے وہ رکھ کے تو واپس کمرے میں آ جائے، اس کی اجازت ہے۔ اور اگر کوئی اور شرعی کام ہے، مثلا کپڑے دھونے ہیں اور کپڑے پہنو گی تو صاف ہوں گے، تو اس کے لیے ظاہر ہے باہر ہی جانا پڑے گا، کمرے نہیں دھل سکتے، کپڑے پہنوں گی تو نماز پڑھوں گی، تو لہذا باہر سے نکل کے کپڑے دھو کے واپس آ سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے، یہ شرعی احکامات ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ فضول بات کے لیے آپ اس کمرے سے باہر نہیں آ سکتے۔ اعتکاف بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے، اور لوگ اس سے بھاگ گئے کہ اتنا مشکل کون بیٹھے پورے 10 دن اندر؟ اور نہیں بھائی، آپ اندر بھی کیوں بیٹھے، آپ باہر آئیں، اگر آپ کو شرعی ضرورت ہے آپ کر کے واپس ایون ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں، ڈاکٹر سے دوائی لینے جا سکتے ہیں، دوائی لے کے واپس کمرے میں آ جائیں آپ۔ شرعی طور پہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اپنی بچیوں کو گائیڈ کریں، اپنی والدہ کو گائیڈ کریں، اپنی بہن کو گائیڈ کریں، اپنی بیوی سے کہیں اعتکاف کرو، اعتکاف کرو۔ جس گھر میں اعتکاف کے لیے ایک عورت بیٹھی ہو، اللہ ساری رحمتیں رمضان کی اس کے گھر کے اوپر اتار دے۔ یہاں عورت اعتکاف کر رہی، تو چونکہ اتنا مشکل کر دیا گیا کہ لوگ اعتکاف سے بس کے دور ہو گئے، تو اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ کرے، اور اس کی بھی صحیح اس کی بھی ترتیب سمجھیں کہ اعتکاف بڑا آسان عمل ہے، بڑا ہی ایک دل نشیں عمل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مہمان نوازی انجوائے کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ چیک کرو اللہ کیسا مہمان نواز، دیکھو وہ تمہیں کیسے مہمان نوازی کرتا ہے۔ حضور کی حدیث سنیے اعتکاف والوں کے لیے، فرمایا کہ جو اعتکاف کرتا ہے، اگر وہ 10 دن اعتکاف نہ کرتا اور وہ کسی شادی میں جاتا، کسی مرد پہ جاتا، جنازے میں شامل ہوتا، کسی بیمار کی عیادت کرتا، دھیان کرو میری طرف ذرا، کسی بیمار کے عیادت کرتا، کسی جگہ جا کے لوگوں کی مدد کرتا، یعنی وہ ساری نیکیاں جو 10 دن اس نے کرنی تھی، اللہ بغیر کرے ہی اس کے نام اعمال میں ڈال دیتا۔ کچھ نہیں اس نے کیا، نہ عیادت کی، نہ جنازہ پڑھا، نہ اس نے لوگوں کے ساتھ کوئی نیک عمل کیا، وہ مسجد میں بیٹھا رہا، اللہ وہ بھی نیکیاں اس کے نام میں ڈال۔ بتاؤ اور کیا کرے تیرے لیے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے آپ؟ تو اللہ اس کی توفیق دے دے، اور اس بات کو ذہن نشین کر کے چلیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کا آخری اعتکاف ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے کوئی ایسا انداز ہو، لہٰذا یہ سوچو اگلے سال بیٹھ جاؤ، کس نے دیکھا اگلا سال؟ یہاں تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں محترم، آپ اگلے سال کی بات کرتے ہیں، یا آخری رمضان یا آخری اعتکاف سوچ کے تو اس کے عمل کیا جائے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے نہ ملے، چلو یار اس سال بیٹھ جاتا ہوں۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہو ذرا۔ اللہ اس کی سعادت دے، لوگوں کے کانسیپٹ ٹھیک کریں اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف کے بارے میں لوگوں کے تصورات کو درست کریں، کہ لوگ غلط سوچ رہے ہیں اعتکاف مشکل عبادت ہے، اعتکاف جتنی حسین عبادت ہی کوئی نہیں، اس کی تو حسن ہی بڑا ہے، بے شمار حسن۔ آپ دیکھیں جب حاجی ایئرپورٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھول پھینکے جا رہے ہیں، اس کو مالائیں پہنائی جا رہی ہیں، اس کو پھول پہنائے جا رہے ہیں، گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں، مجھے بتا دو جب اعتکاف والا مسجد سے نکلتا ہے تو کیا یہی منظر نہیں ہوتا حاجی والا؟ ذرا بتا دو، ذرا بولو نا یار، وہی منظر ہے نا؟ کیوں؟ اس کا مطلب دونوں ایک چیزیں ہیں، وہ حج اور یہ اعتکاف دونوں ایک۔ یہ رمضان کیا چیز ہے یار، مجھے کہو نا سبحان اللہ، نہ مکے جانا، نہ عرفات جانا، نہ صفا مروہ، نہ کوئی منی مزدلفہ، نہ کوئی عرفات، نہ کوئی وہ تکلیف، یہ رمضان کیا ہے یار؟ یہ بیٹھے بٹھائے حج عطا کر دیتا ہے، بیٹھے بٹھائے عمرے کرا دیتا ہے۔ بتائیے رمضان کیا ہے، کس طرح پہنچے بندہ رمضان کی عزتوں تک، رمضان کی رحمتیں کیسے جان سکتا ہے کہ وہ اتنا عظیم وقت کہ تم مسجد میں بیٹھا رہا، اللہ تجھے حاجی بنا رہا ہے، کیا اعلیٰ انداز۔ تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کی سعادت دے۔ اور آخری چیز جو رمضان میں بہت بڑی ہے وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل کیا، اور تمہیں نہیں پتا قدر والی رات کیا ہے، تم نہیں جان پاؤ گے یہ رات کیا ہے۔ میں یہاں ایک مثال دینے لگا ہوں، اب دیکھیے کہ ایک رات جو رمضان کے اندر آئی ہے، رمضان کے اندر ہے، اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں جان سکتے کہ رات کیا ہے۔ تو رمضان کے اندر کی ایک رات ہم نہیں جان سکتے، ارے رمضان کیسے جانیں گے ہم؟ بولو نا بھائی، نہیں سمجھ آئی کہ رمضان کے اندر کی ایک رات کو جاننا ممکن نہیں ہے، تو پورا رمضان کیا ہو، اس کی عزت کیسے جانیں گے؟ اسی لیے فرمایا دو چیزوں کی گہرائی تک کوئی نہیں جائے گا، ایک قرآن اور ایک رمضان، ان کی گہرائی ناپنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک رات اللہ نے اتاری اور اس کو کہا کہ تمہیں ادراک نہیں ہے،
ہاں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، خیرم من الف شہر، ہاں یہ 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے تقریباً 80 سال بنتے ہیں، 80 سالوں سے بہتر رات ہے یہ والی، ہاں 80 سال نہ کہنا، اس سے بہتر ہے مولا، کتنی؟ کہا جتنی تو سوچ سکتا ہے یہ اس سے بہتر ہے، خیر من الف شہر، یہ 80 سالوں سے بھی بہتر یہ رات ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں اس رات میں کیا ہوا، اس رات میں قرآن اترا، یہ قرآن کے نازل ہونے کی رات۔ تو اس وقت جو رمضان کے اندر یہ ليلۃ القدر عطا کی گئی، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جسے اللہ قدر والی رات دے دے وہ قدر والا بن جاتا ہے، جسے قدر والی رات دے دے اس کے معاملات قدر والے ہو جاتے ہیں، اسے دنیا بھی قدر سے دیکھے گی، اسے آخرت میں بھی قدر ملے گی، اسے قبر میں بھی قدر ملے گی، اللہ بھی اسے قدر سے ہی دیکھے گا، کیونکہ وہ قدر والی رات کو پا گیا، قدر والا رسول بھی اسی کے پاس جائے گا۔ یہ ساری قدر جتنی بھی ہے وہ ليلۃ القدر کے اندر رکھی گئی ہے، اس عظیم رات کو اللہ نے رمضان میں رکھا، لہذا اس کی تلاش کرنی ہوتی ہے۔ اصل میں یہ تلاش والی رات ہے، یہ 21ویں ہے بول دو، یہ 23ویں ہے بول دو، یہ 25ویں ہے سارے بولو، یہ 27ویں ہے، یہ 29ویں، یہ تلاش ہوتی ہے۔ یہ 5 راتیں ہیں، ان 5 میں سے ایک ہے، اور اسی لیے اعتکاف دیا گیا کہ اعتکاف میں تسلی سے بیٹھ جاؤ، ان 5 راتوں میں جاگو اور اس کی تلاش کرو کہ کون سی ہے، کیونکہ اللہ اس کو تقسیم کرتا ہے، کبھی 21ویں میں لاتا ہے، کبھی 27ویں میں، کبھی 29ویں، کبھی 22، کبھی 23ویں، یہ بدلتی رہتی ہے۔ لیکن جو اعتکاف والا ہے اس کے لیے ایک اور بات بزرگوں نے لکھی کہ جب کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ 5 طاق راتیں جاگتا ہے، اب اسے ليلۃ القدر ملے یا نہ ملے، اللہ 5 ليلۃ القدر کا ثواب اس کے دامن میں ڈال دے گا، ملے یا نہ ملے، کیونکہ اعتکاف کر رہا تھا، اس کو 5 ليلۃ القدر کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک رمضان کا یہ پورا پیکج ہے، یہ ایک رمضان ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے گزار کے رمضان میں چلا گیا اور رمضان کے معاملات ایسے رہے تو بتائیے رہا کیا؟ اب تو وہ جب نکلے گا رمضان سے تو سر سے پاؤں تک ولی بن چکا ہوگا، جس نے پوری 20 تراویحیں ہر روز پڑھی ہوں بولو، جس نے کوئی فرض نماز نہ چھوڑی ہو، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو رمضان میں، جس نے جو تہجد بھی ادا کی ہو، جس نے افطاری کے وقت میں دعا مانگی ہو، جس نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی ہو، ليلۃ القدر میں آنسو بہائے ہوں، اور پھر آخری رمضان تک اس نے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہو، اللہ پھر اس کی بخشش نہ کرے تو بتاؤ اور کیا کرے؟ تو فرمایا آقا اسلام نے جس نے رمضان کا حق ادا کر دیا، سنیے جملہ بڑا پیارا جملہ ہے، جس نے رمضان کا حق ادا کر دیا اللہ اس کے پچھلے اور اگلے دونوں گناہ ہی معاف کر دیتا ہے، دونوں ہی معافی ہو جاتے ہیں، پچھلے بھی اگلے بھی۔ کیا جادو ہے رمضان، مجھے بولنے دو ذرا بول دو نا، کیا جادو، پچھلے بھی گئے اگلے بھی گئے، دونوں گناہ معاف ہو گئے جس نے رمضان کا حق ادا کر۔ تو دیکھو کہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسنے کو تیار ہیں، آگے ہماری جولی تانگ ہو گئی، آگے ہمارے پاس جولی کوئی نہیں، آگے ہمارے پاس لینے کا انداز کوئی نہیں، تو پھر نہ کہو ایسے، پھر اپنے اوپر غور کرو، بار بار اللہ کو نہ کہتے رہا کرو اللہ تیری مرضی اٹھی غریب رکھیا تو نہیں تو ہمیں صحیح رہنے دیا تو تیری مرضی، پھر نہیں، ایسے نہ کرو، زیادتی نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو اللہ سے، ایسا انداز نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کہ آپ نے ہمیں دیکھے کچھ نہیں دیا، ٹھیک ہے مولا پھر میں تیری مرضی میں راضی نہیں، یہ راضی روزی کوئی نہیں، آپ خود سست ہیں، آپ خود غافل ہیں، آپ خود اللہ سے لینے کے لیے نہیں اٹھے، آپ خود محنت نہیں کرتے، ورنہ اس کی بارگاہ سے کسی کے لیے کوئی کمی کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو آؤ آج مجھے آپ کو اللہ نے توفیق دی، شاید یہ وقت دوبارہ اس طرح کی گفتگو نہ ہو سکے، ہمیشہ کے لیے اب رمضان کی عزت کا وعدہ کیجیے انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دو ذرا سارے، رمضان کی عزت کیجیے، رمضان کی عزت کیجیے، رمضان کو ایک انسان کی طرح ٹریٹ کیجیے، یہ ایک ہیومن کی طرح بنائیے اسے اپنے پاس، یہ ایک انسان ہے، جس طرح انسان میرے پاس آتا ہے میں اس کی قدر کرتا ہوں، ایسے رمضان کی بھی قدر کیجیے، ایک بنا لیجیے اپنے ذہن میں، ایک تصور بنا لیجیے رمضان کا، یہ اس طرح کی شکل ہوگی، اس طرح کا خاکہ ہوگا، قیامت کے دن ملے گا مجھے انشاءاللہ، تو اسے پوچھوں گا کہ تو وہی ہے نا جس کی عزت میں تمہاری دنیا میں کیا کرتا تھا، ایسا انداز رمضان کا بنا کے چلیے کہ انسان ہے کوئی، اس کی قدر کرنی ہے میں نے، اور جب میں نے اس کی قدر کر لی تو اس کے بعد
کچھ بھی اور یہ نہیں مجھے کرنے دے گا. ساری رحمتیں رمضان خود ہی دیتا جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ مجھے آپ کو توفیق دے. انشاءاللہ ہماری مسجد میں اس کا پورا اہتمام ہوگا. ایک تو ہمارا ہر سال کی طرح آئیے دین سیکھیے کورس شروع ہوگا 17واں سالانہ. کتنواں جی بولیے؟ 17 سال ہو گئے ہمیں. جوان بچہ ہو جاتا ہے 17 سالوں میں. بولو 17 سال ہو گئے. ہر رمضان میں ہم یہ 10 دن 20 دنوں کا کورس کرواتے ہیں. وہ فجر کے بعد ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اس کی گفتگو ہوتی ہے. 7 بجے تک ہم آپ کو فارغ کر دیں گے. آپ دکان کھول لیں، جاب پہ جائیں، جہاں مرضی جائیں، آپ کا جو کام ہے وہ کریں. 7 بجے آپ کو ہم دعا کر کے بھیج دیں گے. 6 سے 7 کا ٹائم فجر کے وقت آپ ہمیں دے دیجئے. انشاءاللہ کہہ دو آپ ہمیں دے دیجئے. نہیں دینا چاہتے کسی اور جگہ چلے جائیے جہاں 6 سے 7 یعنی وہ وقت فجر کا، اس وقت کو نیکی دعا میں گزارنے کا موقع ملے. کسی اور جگہ چلے جائیں. اگر وہاں نہیں جا سکتے تو ہمارے پاس آ جائیں. ہم آپ کی مہمان نوازی کے لیے حاضر ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو توفیق دے. اس کی سعادت مجھے بھی ملے، آپ کو بھی ملے. ہم عافیت کے ساتھ یہ خوبصورت دین سیکھنے کا موقع اللہ ہم سب کو دے دے. دوسرا تراویح کا اہتمام بڑا خوبصورت ہوگا. بہترین قاری آواز والے، اعلیٰ پڑھنے والے کا انتظام کر لیا گیا ہے. خوبصورت تلاوت، بعد میں چائے کا انتظام، اعلیٰ ترین کھجوریں مدینہ سے، آب زمزم. انشاءاللہ تو بول دو یار ذرا. ٹھیک ہے، آب زمزم، کھجوریں بہترین آپ کے لیے، تاکہ یہاں جو تراویح پڑھے اس کے لیے ذرا انرجی کا انتظام بھی ہو. وہ ساری چیزیں یہاں ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر کریں گے، تاکہ خوبصورت انداز میں تراویح کا انداز ہو انشاءاللہ، تاکہ پڑھنے میں مزہ آئے. ساؤنڈ سسٹم اچھا ہوگا، اعلیٰ قسم کی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو رمضان کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ہیں. عطا فرمائے.